بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی بھائی اور رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران اور سی او سی کے انچارج فرقان بھائی اور ان کی تمام کمیٹی کے ذمہ داران، تمام ٹاؤن کے انچارجز، ان کے جوائنٹ انچارجز، سب کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ نشست جو ہے وہ ایک انفارمل سیشن ہے ہمارا، جو کہ انٹریکٹیو ہوگا۔ میں بھی بات کروں گا اور آپ بھی بات کریں گے اور سب بات کریں گے اس میں۔ اور اس طرح کا ایک سیشن جو ہے وہ اب سے تقریباً ایک ہفتے پہلے سی او سی کے ساتھیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اب اس کا ایک لیول بڑھا کر ٹاؤن انچارجز اور ان کے جوائنٹ ٹاؤن انچارجز جو ہیں وہ، جو کہ آپ لوگ ہیں جن کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے۔ ریزن، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی بہت سمپل ہے، اور وہ یہ کہ یہ کوئی جاگیردار وڈیروں کی پارٹی تو ہے نہیں کہ ہر علاقے سے کوئی جاگیردار وڈیرا سرمایہ دار کھڑا ہو جائے گا اور اس کا اپنا کلاؤڈ ہے، وہ اپنے کلاؤڈ کو بولے گا کہ بھائی صبح یہ کرنا ہے تو وہ کریں گے جو وہ کہے گا۔ جہاں کا جاگیردار وڈیرا ہوگا جو صبح اپنے رعایا کو، اپنے ہاریوں کو جو کہے گا وہ صبح وہ کریں گے، سوال پوچھے بغیر۔ یہ تو ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، ان کے نمائندگان ہیں، ذمہ داران ہیں ہم سب لوگ۔ تو یہاں تو اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ تو آرگنائزیشن اگر مضبوط ہوگی، تنظیم مضبوط ہوگی، تو وہ اپنی تنظیم کی بات لوگوں تک امپلیمنٹ کروا سکے گی، کارکنوں تک امپلیمنٹ کروا سکے گی۔ ادروائز کسی ایک آدمی کی کوئی اس کانسٹیٹوئنسی میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی اس کا اپنا کوئی کلاؤڈ نہیں ہے، اس کے اپنے کو ہاری کسان نہیں ہے، مزدور نہیں ہے۔ تو اگر تنظیمی سب کچھ ہے تو پھر اس تنظیم کو بہت اسٹرانگ ہونا ہے، جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر۔ اور ذہنی طور پر انسان اس وقت مضبوط ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، جب اس کے ذہن میں کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی ان آنسرڈ کوشچن نہ ہو، کوئی ایسا سوال نہ ہو جس کا جواب اسے نہیں مل رہا ہو، کیونکہ آپ کی باڈی، آپ کا عمل، آپ کا ایکشن آپ کے دماغ کے اوپر منحصر ہے۔ اگر ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، باڈی ایکٹ نہیں کرے گی اس طرح۔ اگر ذہن میں کنفیوژن نہیں ہے تو آپ کا جیسچر، آپ کی آؤٹ لک اسی انسان کی یکسر بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور ذہنی طور پر خود کو اسٹرانگ کرنے، خدشات دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے، بات کرے، سوال کرے، جواب دے، بولے، دل کی بات کرے، دماغ کی بات کرے، اور اس کے بعد جو ٹھیک اور لاجیکل بات ہو اس بات کو مانے، اور جب جا کر وہ ٹیم پھر ٹیم بنتی ہے اور پھر وہ ٹیم پرفارم کرتی ہے۔ ہمارے پاس یہ الیکشن کا سال ہے، تجربے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ فیلئر از ناٹ این آپشن، ناکامی ہمارے لیے ابھی آپشن نہیں ہے۔ اور کچھ صرف یہ پارٹی خدا نہ خواستہ نہیں ہارے گی، سب کچھ قوم ہارے گی اور ہمیشہ کے لیے ہارے گی پھر، اور اس کے بہت ہی لمبے دور راستے اس کے نشانات ہوں گے۔ تو میں اپنی بات کروں، پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ ادھر سے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ یہ کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، کوئی لکھاری نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا میں کتنے درخت ہیں کسی انسان کو ایک انسان گن ہی نہیں سکتا، ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتا، درخت نہیں گن سکتا۔ ساری دنیا کے سارے درختوں میں سے ایک سوکھا پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹ کر گرتا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تو اگر ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا، تو یہ جو ہم سنتے ہیں اکثر گفتگو میں، اپنے معاشرے میں، کہ بھئی فلاں آدمی ہے، اس کا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی عمل کر دیا ہے، سنتے نا یہ والی بات؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو رزق باندھنے والا جادوگر ہے یا جادوگرنی ہے، یہ اللہ سے بڑا ہے جادوگر کہ اللہ اس بندے کو رزق پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن جادوگر نے اس رزق کو روک رکھا ہے بھئی؟ تو اگر ہمارا رب اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ جادوگر اس کے سامنے جو ہے وہ جیت جائے، کسی کے رزق کو باندھ دے۔ مسئلہ اس بندے میں ہے کوئی کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ اپنی پناہ میں نہیں لے رہا اور جادوگر کے شکنجے میں آ گیا ہے۔ وہ جادوگر کا کمال نہیں ہے، وہ رب کی پناہ میں نہیں ہے، اس لیے جادو اثر کر رہا ہے اس کے اوپر، ورنہ اگر رب کی پناہ میں ہو تو کون جادوگر اس کا کیا روک سکتا ہے، کیا کر لے گا؟ اسی طرح سے یہ کامیابی ناکامی، یہ تو پیورلی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ کہو کہ سارے اقتدار کا مالک رب ہے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، سارے اقتدار کا مالک رب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے، باقاعدہ یہ قرآن ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ تمام تر اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت عالی شان اور بہت مرتبے والا ہے۔ یہ مفہوم ہے دو آیتوں کا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ اب اقتدار دینے والا میں ہوں، اقتدار چھیننے والا میں ہوں، عزت دینے والا میں ہوں، رسوا کرنے والا میں ہوں، تو ہمیں پھر اس فکر سے باہر نکل جانا چاہیے کہ ہم اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے کسی کے دل میں اپنی بات ڈالیں گے، نہیں کر سکتے۔ اپنی جھوٹ سے، اپنے پینتروں کے بدلنے سے کسی کے دل میں اپنی بات ڈالیں نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس اقتدار کو دینے کی جو پری کنڈیشنز ہیں کہ کس کو یہ اقتدار مل رہا ہے، کس کو یہ عزت مل رہی ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریسیپی بنا رکھی ہے، اس ریسیپی پہ عمل کریں گے
اقتدار ملے گا. وہ جو پری کنڈیشنز ہیں رب کی اس نعمت کو لینے کی پری کنڈیشنز ہیں, اس پری کنڈیشنز پہ عمل کریں گے ہم اس کے ایلیجیبل ہو جائیں گے. آپ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لینے جاتے ہیں, میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو انٹرمیڈیٹ میں داخل ملے گا, ایسا ہی ہے. تو میٹرک میں انٹرمیڈیٹ میں جانے کے لیے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا, جب جا کر انٹر میں داخلہ ملے گا. تو رب کی اگر یہ بات مانتے ہیں تو رب کی اس بات کو مان کر ہمیں اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا, اس جگہ پہ لے کر جانا پڑے گا کہ جہاں سے اللہ ہمیں اقتدار دے, جہاں سے اللہ ہمیں عزت دے, رسوائی سے بچائے. اور اس سارے عمل میں, اور یہ میں آپ سے کوئی دینی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں پریکٹیکل سیاسی بات کر رہا ہوں, میں کوئی دینی لیکچر نہیں دے رہا, نہ کوئی دینی بات کر رہا ہوں, یہ میں ایگزیکٹلی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, آج کی بات کر رہا ہوں, سیاست کی بات کر رہا ہوں, فائدے اور نقصان کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کے اندر کوئی دین شامل نہیں ہے, صرف اپنی بات کو سمجھانے بتانے کے لیے میں ریفرنس یوز کر رہا ہوں, اور ہم اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. تو یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ہم جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس ساری چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس کے کیا احکامات ہیں, رب کیا کہہ رہا ہے. ہم انسان ہیں, اللہ کی پروڈکٹ ہیں, اس نے ہمیں بنایا ہے, بنایا کیوں ہے, کیا کرنے کے لیے, اس کے اوپر اس نقطے پہ میں سب سے آخر میں آؤں گا. لیکن میں آپ کو اس آج کے دور کی جو آپ کے کانوں میں مانوس سی آوازیں آتی ہیں, میں صرف آپ کو ریکال کر رہا ہوں. ابھی آپ نے عمران خان کے پورے اس کیمپین میں, عمران خان والی کیمپین میں, چونکہ ہم لوگ سب سیاست میں ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, تحریک ہے, آرگنائزیشن ہے, تو ہم نے سنی باتیں, امر بالمعروف کی باتیں سنی, آپ نے امر بالمعروف کی سنی نا بات, اس نے امر بالمعروف پہ جلسہ کیا باقاعدہ. امر بالمعروف قرآن کا لفظ ہے, نیکی کی طرف بلاؤ, لیکن اکیلا یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے یا شاید نہیں استعمال ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی امر بالمعروف آیا ہے وہاں پہ نہی عن المنکر کی بات ہوئی ہے کہ اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. اچھائی کی طرف بلانے والی بات تو سب کرتے ہیں, اس برائی سے روکنے والی بات کو ایکسپلین کم لوگ کرتے ہیں, اور یہیں پہ سارا مسئلہ ہے. کیسے؟ اس نہی عن المنکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا, اور یہ متفق العالیہ جسے کہتے ہیں کہ تمام فقہ کے لوگ جس بات پہ, جن حدیثوں پہ متفق ہیں, یہ ان میں سے بات ہے, اس متفقہ بات میں سے ایک بات ہے. وہ کیا فرمائی بات؟ یہ نہی عن المنکر کو, برائی سے, برائی کو روکنے والی بات پہ, برائی کو روکنے والی بات پہ اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. حدیث کا مفہوم ہے, مثال دے کر بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی پانی کا چھوٹا جہاز یا کشتی ہے, اس پہ 2 فلور ہیں, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, اور وہ سمندر میں جا رہی ہے کشتی, تو یہ جو پینے کا پانی اور ضرورت کے سامان ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہے, فرسٹ فلور پہ, کشتی کے فرسٹ فلور پہ. کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, نیچے والے لوگ جو گراؤنڈ فلور پر ہیں ان کو جب جب پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے, پیاس لگتی ہے انہیں, تو وہ اوپر جاتے ہیں پانی پینے کے لیے, کیونکہ پانی فرسٹ فلور پہ ہے. تو جب وہ جاتے ہیں تو اوپر والوں کو ان کے آنے جانے سے دشواری ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ. تو وہ ان کے ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے اور خود کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے نیچے والے جو کہ گراؤنڈ فلور پہ جو لوگ ہیں اس کشتی, اس پانی کے جہاز کے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بار بار ہم اوپر جا رہے ہیں, یہ ناک منہ بنا رہے ہیں اوپر والے, یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کے نیچے سمندر بہ رہا ہے, تو کشتی میں سوراخ کرو اور نیچے سے سمندر سے پانی نکال لو. تو اگر وہ نیچے کے فلور والے وہ سوراخ کر دیں گے اس پانی کے جہاز یا کشتی میں پانی نکالنے کے لیے, تو وہ جہاز یا کشتی ڈوبے گی, جہاز ڈوبے گا یا پانی نکال کر بند ہو جائے گا سارا معاملہ. تو جب جہاز ڈوبے گا تو کیا فرسٹ فلور والے صرف ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی جائیں گے؟ سب جائیں گے, پورا جہاز غرق ہوگا, پوری کشتی غرق ہوگی. تو جب نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں, اس نیت سے کرنے جا رہے ہیں, تو اگر اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے کشتی میں سوراخ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بیڈ میں, اس کے پیندے میں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا ہاتھ روکنا چاہیے. نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ ساتھ ڈوبیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان, کتنی پریکٹیکل بیان دے کر, یہ نہی عن المنکر ہے کہ اگر برائی کو وقت پر نہیں روکو گے تو صرف اس برائی سے اس برا کرنے والے کا نقصان نہیں ہوگا, سارے وہ لوگ جو اس معاشرے میں برا کر رہے ہیں, برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ پورا کا پورا معاشرہ غرق ہوگا. تو جہاں پر امر بالمعروف ہے وہیں نہی عن المنکر ہے, وہیں پر ہاتھ برائی کو روکنے کا حکم ہے. ہم نے بہت دفعہ یہ بات سنی ہے تقریروں میں, ممبر سے, کہ بھائی ایمان کے 3 درجے ہیں, کہ برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, سنی ہم نے یہ بات, طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کے خلاف بات کرو, اور اگر زبان سے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے, معاشرہ ایسا ہے کہ آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے برے کو برا, تو دل میں برا سمجھو. سب نے سنی ہے. میں نے بہت دیر کے بعد جو ہے وہ مجھے اس کی آگے کی بات پتا چلی, کمپلیٹ بات یہاں تک نہیں ہے. کمپلیٹ بات کیا ہے, اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کمپلیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے آگے کی بات, اگر کسی شخص کو برائی دیکھ کر معاشرے میں, اگر اس کو برائی دیکھ کر اس کے دل میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا, تو پھر اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر برا دیکھ کر دل میں تکلیف نہیں ہو رہی, طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی, چھوڑ دو, زبان سے بولنے کی
طاقت نہیں ہے, چھوڑ دو. اگر کوئی دل میں بھی برے کو برا دیکھ کر نہیں سمجھ رہا دل میں, تو پھر اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر میں نہیں ہو. سال میں 2 عمرے کر رہا ہو, 1 حج کر رہا ہو, بہت سارے کھانے کھلا رہا ہو, اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. نماز, روزہ, حج, زکات سب فارغ. تو میرے ساتھیو, یہ ہمارا مرکز ہے. آپ کسی ٹاؤن سے اٹھ کر آئے ہیں, تو یہ ہماری عمارتیں ہیں وہ کس چیز کا اڈا کہلاتی ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے لفظ یوز کر رہا ہوں. کس چیز کی عمارت کہلاتی ہے, کس چیز کا اڈا کہلاتی ہیں, کس چیز کا اڈا کہلانا چاہیے؟ اس مرکز کو کس چیز کا مرکز کہلانا چاہیے؟ اچھائی پھیلانے والا اور برائی سے روکنے والا. یہ مرکز ہے تو اس کا امبریلا بہت بڑا ہے, پورا پاکستان ہے, بلکہ دنیا بھر ہے, دنیا بھر میں ہمارے یونٹس ہیں. تو مرکز, اس کا امبریلا یہ ہے. آپ کا امبریلا ٹاؤن والا ہے, تو وہ جگہ, وہ جو عمارت, جو کمرہ, جو عمارت, جو کمرے, جو گھر, جو آفس, جہاں سے بھی آپ آئیں, اس جگہ کو کس چیز کی جگہ کہلانی چاہیے؟ اچھائی پھیلانے والی جگہ, برائی روکنے والی جگہ. ایسے ہی ہے نا بھائی انیس بھائی. پرسوں کی بات ہے, میں جب کمرے میں آیا, اوپر آیا, تو آپ جو ہے وہ اعزاز کی والدہ کو, جو لاپتہ ساتھی ہے 5 سالوں سے 6 سالوں, اس کو اور ان کی بہن کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے تھے بھائی؟ ایک لاپتہ ساتھی کی ماں جس کا بیٹا 6 سالوں سے لاپتہ ہے, اور اس کی بہن جس کا بھائی 6 سالوں سے لاپتہ ہے. تو میں انٹر ہوا کمرے میں, تو انیس قائم خانی صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تسلی, میں بھی جانتا ہوں, تسلی دے رہے تھے. تو کیا کر رہے تھے؟ یہ عمل کیا کہلائے گا؟ کسی کی دادرسی کرنا. نہیں کی کہلائے گی, نہیں کہلائے گی. کہ کسی کے پاس یہ عمارت ہے, کسی کو یہ خیال آیا, کسی ماں کو, کہ میں جاؤں گی اس عمارت میں, جاؤں گی تو مجھے کوئی میرے مسائل پر تسلی دینے والا ملے گا, یہاں کوئی ہوگا جو مجھے میرے دکھ میں, میرے دکھ کو بیٹھ کر بانٹے گا, مجھے کوئی تسلی دے گا, 2 جملے بولے گا. اور کوئی یہ کام کر رہا تھا. کل کی بات ہے, میں آیا کمرے میں, تو انیس بھائی اور فرقان بھائی جو ہے وہ کچھ گفتگو کر رہے تھے, سر لگا کر جوڑ کر. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کہا کہ انیس بھائی نے کہا, فرقان بھائی, انیس بھائی نے کہا کہ آپ سے بات کر لیں. مجھ سے بات شروع ہو گئی. کیا بات شروع ہو گئی؟ کہ بھائی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں غریبوں کا کاروبار توڑا جا رہا ہے, ڈاکٹر عاصم توڑ رہا ہے. اس مہنگائی کے, بے روزگاری کے دور میں شادی ہال گرا رہے ہیں, 400-500 لوگوں کا روزگار لگا, پھر کیبن گرا رہے ہیں, اور صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کر رہے ہیں تعصب کے بنا پر. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی آپ کو کہا بتائیں اس کا کیا کریں, بات کریں, چیزیں کریں. کیوں بھائی, کیا عمل ہے یہ کیا عمل ہے بھائی؟ فرقان COC کے جو بھائی انچارج ہیں, فرقان بھائی, ان کی تو کوئی دکان نہیں ہے وہاں پہ, کوئی شادی ہال نہیں ہے, کوئی رشتہ دار جاننے والوں کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر کوئی ظلم کر رہا ہے. اس ظلم پر ان مظلوموں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کہاں بیٹھ کر کیا فکر ہو رہی ہے, اور وہاں بیٹھ کر یہ فکر ہو, اس جگہ پہ کوئی مظلوم جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ بات ہو رہی ہے. کیا عمل ہے یہ برائی کو روکنے والا امر ہے, نہیں انل منکر ہے. ورنہ آرام سے بولیں یار ہم کن چکروں میں پڑے, بیان دے دیتے ہیں چھوٹا سا ایک, پھر کسی کو ادھر کال ہو رہی ہے, ادھر کال ہو رہی ہے, ادھر ادارے کو, ادھر ادارے کو, یہ KMC, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سارا کیا ہے عمل؟ یہ اس عمارت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امر بالمعروف ہو رہا ہے, نہیں انل منکر ہو رہی ہے. میرے ساتھیو, جب تک یہ دونوں کام ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام صرف اپنی بات کا پرچار کرنا ہے, نہیں بھائی, ہمیں معاشرے کے غلط کاموں کو روکنا بھی ہے, جو جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو بولنا بھی ہے. اس کے بغیر کام کمپلیٹ, فارمولا فٹ نہیں ہوتا. لیکن سب نہیں, 1% 2% لوگ ہیں ہمارے ہاں جس کو اس نہیں انل منکر پر اعتراض ہے. الطاف حسین صاحب نے عظیم احمد طارق کو قتل کروا دیا, برسی ہم منا رہے ہیں, وہ خود بھی یقین کرتے ہیں, خود بھی ان کا ایمان ہے کہ ہاں میں نہیں مارا. انہوں نے آج تک کبھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا, 30 سالوں سے مان رہے ہیں, بلکہ ان کو عظیم غدار کہتے ہیں. تو ان کو ان کے برسی کے پروگرام میں کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ عظیم احمد طارق کے قاتل جو ہے وہ کون ہے؟ الطاف حسین صاحب ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل کون ہیں؟ الطاف حسین صاحب ہیں. SM طارق کے قاتل کون ہیں؟ الطاف حسین صاحب ہیں. اچھا بھائی ہسٹری ہو گئی, نہیں کرتے بات. آج ابھی ہفتے 10 دن 20 دن پہلے آڈیوز ویڈیوز میں کیا حکم دے رہے ہیں؟ کوئی جلسہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں, مارنے کا حکم دے رہے ہیں, کیسے مارنا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں, 16 ٹیمیں اتار رہے ہیں پیغام پھیلانے کے لیے, مارنے کے لیے. کس کو مارنے کے لیے؟ کوئی جا رہا ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے, ان کے کارکنوں, ان کے ذہن رکھنے والوں پہ, ان کی بات ماننے والوں کوئی حملہ کرنے جا رہا ہے کہ اس کو ریٹیلیٹ کرے؟ نہیں, 30 سال پہلے جو کام کر رہے تھے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو اس پہ بولے نا, اس پہ نہیں بولے. اس پر بولیں گے تو کچھ ساتھی جو ہے وہ کہیں گے نہیں اس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کام نہ چلائیں. تو دیکھو بھائی, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ اور بات کر لو اور ڈیسائیڈ کر لو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ سب MQM پاکستان ہے. MQM پاکستان کے کنوینر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی یہاں پر اوپر کمرے میں بیٹھ کر کے اگر ان کی ہمدردی رکھنے والا ہے وہ اٹھے اور چلا جائے. COC کی اور ٹاؤن کی میٹنگ بلا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی باہر کے لوگ ان کو پاورفل ادارے لے کر بھی آ جاتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہ ان کا میں اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. تو ان کی طرف سے تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہمیں ہمدردی رکھنی ہے بھائی. اور اگر ہمدردی رکھ رہے ہوتے تو لندن کی پراپرٹیز کا کیس نہیں کرتے. خود سے تو نہیں ہو گیا, کیس کیا ہے نا, اس کو پھر فالو اپ کیا ہے, اس کا آرگومنٹس کی ہیں. تو لائن تو بڑی کلیئر ہے. تو اگر اس بات پہ اگر ہمارے ساتھیوں کے دماغ میں کنفیوژن ہے تو یا تو کنونس کرو مجھے, پارٹی کو, ادھر کے لوگوں کو, یا پھر خود کو چینج کرو. یہ نہیں ہو سکتا.
سکتا کہ اس خیال کے رکھنے والا بھی ٹھیک ہو اور اس خیال کے نہ رکھنے والا بھی ٹھیک ہو, دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے عمل میں, ہماری باڈی میں, ہمارے ری ایکشن میں, ہمارے ایکشن میں وہ کرنٹ نہیں آ پائے گا, وہ کرنٹ نہیں آ پائے گا, کیونکہ یہ پھر منافقت ہو جائے گی. دماغ ہمارا کہیں ہے, دل ہمارا کہیں ہے, اور ہم نے اپنی ونڈوز اوپن رکھی ہیں تو وہاں پر تو چیز آ رہی ہے اور وہ اثر کر رہی ہے. تو جب ایکشن ٹائم ہوگا, جب شو ٹائم ہوگا, جب مارکے کا ٹائم ہے اور ادھر سے جو وہ کال آ گئی کہ بھائی ہمیں تو بوائے کاٹ کرنا ہے, اور ہمارے دلوں میں ہمدردی اگر ہے تو ہم جا کر گلی میں آواز لگا نہیں سکیں گے, لڑ نہیں سکیں گے پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو کر, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم الیکشن ہاریں گے. ہمیں کنوکشن ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح ہیں. تو مجھے اگر کنوکشن نہیں ہو کہ میں صحیح ہوں, میں صحیح نہیں ہوں, تو میں یہاں پر کھڑا نہیں ہوں گا. پھر میرا ایمان ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں, میرا ایمان ہے کہ جو اس نظریے اس بات کا مخالف ہے وہ غلط ہے, اور جس طرح سے مخالفین سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے, کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ نفاق ہے. پھر رب بھی اپنے آپ کو منوانے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کو مان لو صرف بس, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, کوئی نظریہ دو چیزوں کا مجموعہ نہیں ہو سکتا. اور کس نے پابندی لگائی ہے؟ جا کر کھل کر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے آزاد ہیں سب لوگ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہیں اور ہم کوئی ہمدردی رکھیں یا ہمارے دماغوں میں کوئی ہمدردی آئے, بلکہ بہت کم بول رہے ہیں, بول ہی نہیں رہے. یہ میں نام بتا رہا ہوں آپ کو, بڑے بڑے عہدیداروں کے نام کہ جن کے اوپر وہ بھی ڈینائل نہیں آج تک, نہیں ہم نے نہیں مارا. آج بھی اگر ہم آپ کو ویڈیوز اور آڈیوز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, کچھ اطلاعات آپ کے پاس بھی ہوں گی, تو آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ مارو. ان کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن, ان کو کوئی کام ہی نہیں آتا, مار کر ہی خوف کریٹ کرو. تو ہم تو کسی کے پاس نہیں جا رہے, تو کیا کریں؟ قائد تحریک کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے, اپنے آپ کو قربان کر دیں, بول دیں کہ آ جاؤ بھائی مار لو. بھائی 30 سپٹمبر کا سانحہ 300 لوگ حیدرآباد میں قادر مکسی نے مار دیے. بھائی 300 لوگ دن دیہڑے موجروں کو گاجر مولی کی طرح 10 منٹ میں سارے سٹاپوں پہ فائرنگ ہوئی اور ختم ہو گیا سارے 300 لوگ سے زائد. 30 سپٹمبر کا واقعہ, چلو 30 سال پہلے کی بات ہے. ابھی 2022 میں ٹنڈولا یار کے بھولو بھائی کو عدالت میں جی ایس سندھ والوں نے دن دیہڑے گولی مار دی, بندہ پکڑا گیا قاتل. اس قاتل کو لاک اپ میں جا کر, تھانے میں جا کر قادر مکسی پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے. صرف پھولوں کا گلدستہ بھی نہیں پیش کر رہا, تصویر کھنچوا کر اس کو وائرل کروا رہا ہے. قائد تحریک نے اس کی فیلڈنگ کیوں نہیں لگائی بھائی آج تک؟ بھائی ہاں, اس کی لٹی میں کیوں نہیں اتاری یار 30 سالوں میں؟ اس کو کسی نے جا کے ٹچ کیوں نہیں کیا؟ میرے ساتھیو, مجھے پتا ہے ناموں کے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے, کیسے بات کر رہا ہے. کوئی کسی کی بھی اس طرف کے جو لوگ ہیں, کسی کی بھی کوئی پرسنل کوئی بھی نہ رنجش ہے نہ کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ. میرا مسئلہ میری قوم کے ساتھ ہے, اور اس قوم کو آج بھی اگر ہم نے اس کو نہیں سنبھالا اپنے صحیح دماغوں سے, تو پھر تاریخوں میں بھی روایتوں میں بھی ہمارا ذکر نہیں آئے گا. یہ ہے ہمارا مسئلہ. آج اگر ہمارے پاس 15 سیٹیں شہر سے ہوں, کچھ بھی بولتے رہے, کچھ بھی کرتے رہے, میں ایک دفعہ بھی ان کا نام نہیں لوں گا. 15 سیٹ ہوں میرے پاس, آج وہ پالیٹکس سے ارریلیونٹ ہو جائیں, اپنی زندگی گزارے, میں ایک دفعہ بھی نام نہیں لوں گا. لیکن بھائی وہ روزانہ اپنا بیانیہ جھوٹا اتار رہے ہیں. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, شاید میرے کارکنوں کا دماغ ان کے کارکنوں کا دماغ نہیں ہے, میرے ووٹر کا دماغ, ہمدردوں کا دماغ ان کا ووٹر ہمدرد نہیں ہے, الگ الگ ہیں. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو میرا کارکن ہے اسی پر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں, وہ جو میرا ہمدرد ہے, جو میرا ووٹر ہے, اسی پہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. ہم خاموش رہیں تو وہ آدمی کنفیوز ہوگا نہیں ہوگا. اگر ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیں گے تو بھائی جس کے اوپر وہ بار بار تبلیغ ہو رہی ہے تو پھر وہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ ہے میرا مسئلہ. اور ہم چونکہ ابھی حالت جنگ میں ہیں, ابھی ہم نے مارکا جیتا نہیں ہے, سیاسی مارکا, اور وہ سیاسی مارکا اس شہر سے 15 سے 17 سیٹیں ہمیں 2013 کی پوزیشن پہ واپس آنا ہے. اس کے بعد جو کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ ہم آلریڈی وکٹری سٹینڈ پہ جا کے پہنچ چکے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے یہ تو ابھی مارکا آن ہے. ابھی حال فی الحال ابھی ہفتے بھر کے اندر ہی انہوں نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ہم نے آپ نے اسی عمران خان کے لیے اسی شہر کے اوپر کون سی گالی نہیں لکھی ہے مجھے بتاؤ 24 گھنٹے کے اندر ان کے کہنے پہ؟ بھائی کون سی گالی نہیں لکھی ہے؟ رات میں غصہ چڑھ گیا پورا شہر, ہم نے اللہ معاف کرے, کون سی گالی نہیں لکھی ہے؟ وہ عمران خان جو تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے, کور کمانڈر پہ حملہ کر رہا ہے, جی ایس کیو پہ حملہ کر رہا ہے, پاکستان کی آرمی کی چیف کو جو ہے وہ نام لے کر اور جرنیلوں کو کر رہا ہے. فرض کریں ایک لمحے کے لیے کہ ہم انہی کے پیروکار ہیں, تو ابھی آرمی کو ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے قائد تحریک کی حمایت پر عمران خان کی؟ بتاؤ بھائی, پنجاب میں گولی نہیں چلا رہے نا, وہ یہاں پر گولی چلانے میں کوئی مسئلہ ہوگا بھائی؟ پھر وہ تو لاپتہ نہیں ہو رہے. میرا بھی بہت سارا دل چاہتا ہے صبح سے لے کے شام تک اسکور سیٹل کرنے کا, ذاتی طور پر نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے عمل کا ریفلیکشن میری قوم, میرے کارکنوں, میرے لوگوں پر, میرے قبیلے پر آئے گا اس کا ریفلیکشن. تو صبر کرتا ہوں, ضبط کرتا ہوں,
اگر میری ذات ہو یا کسی کی بھی ذات ہو تو ہم کچھ اور کریں. انسان اتنا خیال کرتا ہے, جب اس قوم کی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے اتنا خیال کرتا ہے, کہنے میں, سننے میں, کرنے میں, تو کوئی خیال نہیں ہے کہ جس کے بابا قوم کہلاتے ہیں اس عمل سے کیا جائے گا نیچے, اس کی قوم کا اشر کیا ہوگا کہ جب پوری آرمی ابھی جو ہے اس وقت آگ بگولا ہوئی ہے, اس کی آپ حمایت کر رہے ہیں. اور اب سے چند دن پہلے کی تو بات ہے کہ اسی آرمی چیف کو کھلا خط لکھ رہے تھے, اسی آرمی چیف کو, ابھی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہوگی میرا خیال ہے, بھائی نالج میں ہے نہیں ہے, 11 دن پہلے کی بات ہے. تو اس لیے یہ نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے بھائی. صرف امر بالمعروف سے کام نہیں چلے گا, ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. امر بالمعروف پہ ایمان کمپلیٹ نہیں, جب تک نہی عن المنکر نہیں ہے, اس پر بولیں گے نہیں, اس پر ہاتھ اگر روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا, غلط کرنے والوں کا ہاتھ روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا, ڈوبیں گے سب. تو نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے. تو میں ابھی پوچھ لوں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ کس کس کو اعتراض ہے, وہ اپنی اعتراض کو بتا دے. ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی اس کو صحیح کر لیں گے, ورنہ اس کو اپنی غلطی صحیح کرنی چاہیے. اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی بات, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو پھر یہاں سے اٹھ کے جانا چاہیے, اس کو جا کر علی اعلان ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ ایم کیو ایم لندن نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. کوئی سمپیتی نہیں ہے, تو بڑی منافقت والی بات ہے. کوئی ہمدردی, کوئی سمپیتی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ مجھ سے کھل کر بات کرو گے تو میں تو دوسری طرف جاؤں گا. میں تو آج ساری تباہی بربادی کا ذمہ دار انہی کو سمجھتا ہوں. میرے پاس پروف ہیں, رات گزارو میرے ساتھ بیٹھو, یا تو میں معافی مانگ کے نکلوں گا یہاں سے, یا پھر تم اپنی غلطی صحیح کرو, آؤ مجھ سے بات کرو. ورنہ ہمیں تو وہ آخری آدمی ہونا چاہیے جو ان کے خلاف بات کرے, کیونکہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی ان سے ذاتی طور پر. ایم پی اے بنایا, وزیر بنایا, سینیٹر بنایا, میئر بنایا, ہمیں کیا مسئلہ ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے. جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے سب کو کچھ نہ کچھ اچھا ہی تھا ان کے ساتھ, کوئی چیز نہیں چھینی گئی. لیکن میری قوم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا. ہم زرداری سے کیوں پوچھیں بھائی, دشمن ہے وہ تو. ہم پیپلز پارٹی سے کیوں پوچھیں, دشمن ہے وہ تو. بھائی اس دشمن سے بچنے کے لیے تو آپ کے لیے اپنی گردن دے دی نا آپ کو کہ بھائی یہ لو کٹواؤ جہاں چاہو. 1 2 3 نہیں, 15,000, ایک نسل نہیں 3 نسلیں دے تو دیں. تو آج کوٹا سسٹم اپنی بدترین شکل میں کیوں ہے کہ پہلے تو کوٹے پہ کوٹا مل جاتا تھا, 40 سال گزرنے کے بعد, 14 قبرستان آباد کرنے کے بعد آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت سندھ پیپلز پارٹی. اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہر کا کوٹا بھی فارغ کر رہے ہیں. ایک قطرہ پانی نہیں دیا 15 سالوں سے, ایک نوکری نہیں ہے 5 لاکھ نوکریوں میں, کچرا اٹھا نہیں رہے, ہماری گلیوں کو آ کر توڑ رہے ہیں, کاروبار ختم کر رہے ہیں. جہاں سوچ نہیں ہوتی تھی کہ اپنے لوگ بٹھا سکیں وہاں پر اپنے لوگ بٹھا کر مسلط کریں. کیوں بھائی, ایم کیو ایم پاکستان بنانے کی وجہ سے ہو گیا سارا کچھ. 9-0 کھلا تھا, ایم کیو ایم کا گورنر موجود تھا, 25 ایم این ایس تھے, 51 ایم پی ایس تھے, 8 سینیٹرز تھے, سیکٹر انچارجز آفس کھول کر بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی 2012 میں لیاری سے اردو بولنے والوں کو پینٹ شرٹ دیکھ کے, آئی ڈی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتار کر ذبح کر کے اس کی ویڈیو بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے امن کمیٹی والے جو ہے وہ 9-0 پہ ویڈیو بھیج رہے تھے. کیا کر لیا, پی ایس پی نہیں بنی تھی, ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنی تھی, کیا کر لیا. یہ جو دماغ میں یہ خناس ہے نا کہ بھائی بھائی ہوتے تو ایسا نہیں ہو, بھائی تھے, بھائی کی تقریر چل رہی تھی, بھائی کا 9-0 کھلا تھا اور ہم حکومت میں تھے, اسی پروونشل گورنمنٹ کی حکومت میں تھے. یہ اتنا واویلا ہے, اختیارات لے لیے. تو ایم کیو ایم پاکستان بننے کے بعد اختیارات گئے. 2013 میں اسی ایم کیو ایم کے گورنر نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اختیارات حوالے کیے ہیں. بھائی ذرا سی بات پہ شہر بند کرایا نہیں کرایا ہم لوگوں نے, تو اس اختیارات کے چھننے پہ شہر بن ہونا تھا نہیں ہونا تھا, کیوں نہیں ہوا بھائی, کس نے روکا تھا. تو ہم جا چکے تھے, پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہم یہ کام نہیں کرتے, یہ نوبت آج نہیں آتی. 2008 میں یاد رکھو میری نظامت کا عروج تھا, 2010 میں میری نظامت ختم ہوئی ہے, 2008 میں میرا عروج تھا. 2 سنگل فری کوریڈورز بنا کر فارغ کر چکے تھے. 2008 کوئی لائبلٹی نہیں تھی ہم پر, اور میں نے جا کر, یعنی اس قائم خانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, گواہ ہیں, یہ میں فاروق ستار بھائی, عشت العباد, ہم 4 یہاں سے گئے. لمبی سٹوری کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, 2008 کی بات کر رہا ہوں, بغیر بتائے گئے لندن, وہاں سے کچھ لوگوں کو شامل کیا, اور میں نے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جا کر اسی طرح کرسی پہ بٹھا کر پیر پکڑے ان کے, مصطفیٰ کمال نے, کہ آپ کی جو کنڈیشن یہ ہے, جو آپ نشے میں دھت یہ جو رات میں کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے, پوری قوم تباہ برباد ہو جائے گی, آپ کو اپنی حالت کو بدلنا ہے. پھر اور پورا سیکریٹریٹ آ گیا, پیر پکڑ لے, وہاں کی یہاں کی رابطہ کمیٹی سارے 20 افراد نے پیر پکڑ لیے, اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے ان کو اسی دن ان کی اپوائنٹمنٹ کروائی, صبح جا کر ریہیب سینٹر چھوڑ کر آئے, ڈی ٹاکسیکیٹ جہاں کرتے ہیں, نشہ آور لوگوں کا جہاں پر علاج کرتے ہیں. 48 دن رہے, 48 دن چھوڑ کر آئے جا کر. تو ہم کیا ایسے ہی ایک دن صبح اٹھ کر دماغ خراب ہوا اور ہم نے بس بغاوت کر دی ہے. 2013 میں ہم پارٹی چھوڑ کر گئے, میں 2008 کی بات کر رہا ہوں, زندہ لوگ ہیں, سارے نام لے رہا ہوں. 48 دن رہ کر آئے, ٹھیک ہو کر آ گئے.
اور یہ عمل 2 دفعہ ہوا, 2-3 مہینوں کے بعد. تو ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی شراب پینے سے پرابلم ہے, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھا کہ ہم کس کو بتائیں. اچھا بھائی, ہم تو کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ نشے میں رہیں, 30 منٹ کے لیے آپ کمپوز ہو جائیں اور اس 30 منٹ میں باہر آئیں کمرے سے اور قوم کے فیصلے کریں. نہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جب آپ کا نشہ بالکل عروج پہ جا رہا ہے جبھی آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور آ کر گانے گا رہے ہیں. پڑھے لکھے قوم کے آپ قائد ہیں, پردے میں رہنے دو. اپنی ماں اور بہنوں کو بٹھا کر بتا رہے ہیں کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں 9-0 پہ کیمرے لگا کر. اس سے بڑی عزت ہو رہی ہے قوم کی, بڑا مہاجروں کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے, بڑی عزت ہو رہی ہے. نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے. ارے بھائی, آج اگر تقریر ہو رہی ہے, ان کی تقریر پر وہ تقریر کرتے تھے, رینجرز گھر پر آتی تھی, پولیس گھر پر آتی تھی. آج بھی تقریر ہو رہی ہے. یہ جو عمل ہے نا ادھر کے, یہ آپ لوگوں کا اور ادھر کے لوگوں کا کہ ہم نے قوم کو ڈیٹیچ کیا ہے. آج بھی تقریر ہو رہی ہے, لیکن اس تقریر پر ہم چونکہ ڈیٹیچ ہیں تو آج ہمارے گھر پر, ہمارے نوجوانوں کے گھروں پر پولیس رینجرز نہیں آ رہی. اور یہ ڈیٹیچ ہونے کا کوئی فارمولا نہیں تھا کہ ہتھوڑا مارا ہے. آپ کو اپنی آواز بلند کر کے ان سے, ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے کی ضرورت ہے. اس سے معاشرے میں آپ کی عزت ہے. خاموشی نیم رضامندی ہے. پوری قوم ٹیگ ہوئی ہوئی ہے کہ رات میں شاید سارے کپی لگا کے یہی کام کرتے ہیں, کراچی میں چوکوں پہ بیٹھ کر گانے گاتے ہیں. تو یہ کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو دور ہونا چاہیے. اس لیے یہ اجلاس ہے, کیونکہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ گراؤنڈ پر اترنا ہے اور ہمیں اس مارکے کو لڑنا ہے. اور ہمارے درمیان ہے سارا یہ, ہمارے ورکرز, ہمارے ہمدردوں, ہمارے ووٹرز کے دماغوں پر. ایک دفعہ ہم الیکشن جیت جائیں گے, میں آخری آدمی ہوں ان کا نام لوں, لیکن میں بھی, ہمیں ابھی اس مارکے میں ابھی ہم وکٹری سٹینڈ پر نہیں پہنچے اور مسلسل وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ہر کام کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, ایگزیکیوٹ کر نہیں پا رہے, کوشش ضرور کر رہے ہیں. آپ سب میں سے سارے لوگ بھی اٹھ کر چلے جائیں, 5 لوگ ایسے مل جائیں, وہ 5 لوگ کلیئر ہیڈڈ ہوں, وہ جا کر اس شہر میں دوبارہ اپنی بات کر لیں گے. لیکن آپ سے ٹرپل تعداد یہاں پر ہو اور یہ مائنڈ سیٹ ہو, نہیں کر سکتے. ہماری گنتی پوری نہیں کر رہے, ساری کوششیں کر لی ہیں, سارے ثبوت و شواہد 3 مہینے ہو گئے خوار ہوتے ہوئے. کل کو ہمیں جو ہے وہ روڈ پہ لے کر آنا ہے 10,000 لوگوں کو. چلو 10,000 نہیں ہے کہ کارکن کو نہیں آئیں گے نا, پھر آدھا سیکٹر نہیں ہوگا, کیونکہ دماغ کے اندر کنفیوژن ہے, کرنٹ نہیں ہے, کنفیوژن ہے, بات گھسی ہوئی ہے, نکل نہیں رہی. کنوکشن نہیں ہے کہ ہمارا ہی رستہ ٹھیک رستہ ہے, کنوکشن نہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں, کوئی دوسرا ٹھیک نہیں ہے, سب غلط ہیں, ہم ٹھیک ہیں. اس کا ایمان نہیں ہے, کنوکشن نہیں ہے. تو ساتھیو, ہمیں کسی بیٹل میں جانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور ہمارے ساتھ کون نہیں ہے. اگر ہم گن رہے ہیں 10 تو 10 میں 9 نہیں ہونے چاہیے کہ گنتی میں تو 10 نظر آ رہے ہیں, دماغی طور پر 9 ہیں. نہیں, وہ ایک جو ایرر والا مائنڈ ہے وہ 9 کی بھی فلسفے کو فارغ کر دے گا, اس کی کریج کو فارغ کر دے گا, اس کی جدوجہد کو فارغ کر دے گا. تو کم چاہیے, ایک جیسے چاہیے. اور یہ میں مصطفیٰ کمال بات نہیں کر رہا, میں MQM پاکستان کا سینئر ڈپٹی کنوینر بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ پارٹی کی پالیسی ہے, پارٹی کی لائن ہے. اس کے اوپر, اس جگہ, اس میدان میں آنے سے پہلے 10 دفعہ ڈیلیبریشن ہو گئی ہے. الفاظ کچھ اور ہوں گے لیکن بات یہی ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو میں اب یہاں پر اپنی بات کو روکتا ہوں. دیکھو, یہ عمارتیں ہماری, ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنے آفس میں بیٹھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو عمارت ہے, یہ 4 دیواری ہے, یہ جگہ کون سی ہے. اگر میری پہلی بات کو اگر آپ ہضم کر سکیں کہ ہماری جگہ نیکی کرنے کی جگہ ہے, برائی سے روکنے والی جگہ ہے, برے کا ہاتھ روکنے والی جگہ ہے, سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ ہے, مفہوم ہے, اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. فل سٹاپ. یہ بات قرآن میں کہیں اور دوسری جگہ ریپیٹ نہیں ہوئی ہے. علماء فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. فل سٹاپ. انسان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو عبادت تو ہماری نظر میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادت ہے. تو 5 وقت کی نماز تو 1.25 گھنٹے میں فارغ ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں, مسجد میں بیٹھے رہیں. اللہ کہہ رہا ہے عبادت کر, میں نے پیدا اس لیے کیا کہ عبادت کرو. روزہ تو سال میں 1 مہینے میں ختم ہے, پھر کیا کریں. رب کہہ رہا بھائی میں نے پیدا اس لیے کیا کہ عبادت کرو. حج تو سال میں 1 دفعہ ہے, 4 دن, 6 دن, 10 دن, 15 دن, 20 دن, پھر کیا کریں, وہیں بیٹھے رہیں. رب تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو. آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ والی بات جو میں نے پہلے عرض کر لی کہ بھائی عبادت کیا ہے, کہ اچھائی کا پیغام دو, برائی سے روکو. اچھائی کا پیغام دو, برائی سے روکو. تو برا کرنے والے کا ہاتھ روکنے کی جو بات کی ہے وہ کسی نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کے لیے بہت چھوٹا سا اس کا پرسنٹیج ہے. یہ جو ظالم معاشرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک بدکار گناہگار عورت تھی جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. اس کا کہیں سے گزر ہوا, اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے کنویں کے گر
چکر لگا رہا ہے. اس کتے کی پیاس دیکھ کر اس گناہگار عورت جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں, اس نے اپنی جوتی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. حج کرنے پہ, تہجد پڑھنے پہ, زکوٰۃ دینے پہ, نماز پڑھنے پہ نہیں, کتے کو پانی پلانے پہ. کیا بتا رہا ہے رب؟ اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے. اگر اس آفس میں بیٹھ کر آج 4 فون کال کر کے کسی کا روزگار اگر تم نے بچا لیا جیسے سینٹرل میں, اور اس کی دکان نہیں ٹوٹنے دی, اس کو نہیں پتا, رب کو پتا ہے کون کال کر رہا ہے, کون فکر کر رہا ہے. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اگر ایک دکھی ماں لاپتہ بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ایک رات کے لیے تسلی سے یہاں پر جا رہی ہے کہ کوئی اس کی بات سننے والا ہے, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اور یہی ہم سب لوگوں کا کام ہے, مرکز پہ, سی او سی میں, ڈسٹرکٹ میں, شعبوں میں, سیکٹر میں, ٹاؤن میں, یو سی میں, گلی میں, کہ ہمیں یہ عبادت کرنے والا بننا ہے. ایک کتے کو پانی پلانے پہ اگر جنت مل سکتی ہے, ایک کونسلر کے پاس جنت میں جانے کے کتنے مواقع ہیں بھائی بتاؤ؟ 4 گلی کا کوئی کونسلر ہے, وہ اگر کچرا اٹھا رہا ہے کسی کے گھر کے آگے سے, کسی کے پانی کے کنیکشن کو ٹھیک کر رہا ہے, کسی کے سیوریج کی لائن کو ٹھیک کر رہا ہے, کسی کے گھر کے اوپر چھوٹی سی بلب جلا رہا ہے, کتنے مواقع ہیں اس کے بعد جنت میں جانے کے بتاؤ؟ لیکن سمجھے جب نا, سمجھے تو صحیح کہ وہ یہاں ہے کیوں, اس پارٹی میں ہے کیوں, اس کا سافٹ ویئر کیا ہے, سافٹ ویئر کیا ہے پیچھے سے. اگر یہ نہیں سمجھے گا, سافٹ ویئر کو نہیں انسٹال کرے گا, تو پھر اس معاشرے کی خرابیوں میں پڑے گا کہ فلاں دیکھ نہیں رہا صحیح, فلاں سلام نہیں کر رہا, فلاں عہدیدار کیوں بن گیا, فلاں ذمہ دار کیوں بن گیا, فلاں نیا آیا ہے, فلاں بعد میں آیا, فلاں ایسا. یہ کب ہے کہ جب صرف ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر نہیں ہے اس کے پاس. یہ سارے خرافات ہیں موجود. مجھے سوچتا ہوں کہ نہیں بولوں, لیکن میں کہتا ہوں اس والی بات کو کہ آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ کہ عجیب منافق لوگ ہیں ہم. میں 10,000 روپے کا چور ہوں اور میں زرداری کے 10 ارب روپے کی چوری ختم کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہوں. ابے میں خود 10,000 والا چور ہوں اور مجھے 10 ارب والا چور برا لگ رہا ہے, اور ایک چور جو ہے چھوٹا چور بڑے چور کے خلاف جہاد کر رہا ہے, اس کی چوری رکوانا چاہ رہا ہے. ابے خود تو چوری بند کرو, اللہ کو بیوقوف بنائیں گے ہم, وہ پھر مدد بھیجے گا. تو رب اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی حق کی ایسی طاقت, ایسی جد و جہد نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہ دو. حق ہو اور کامیاب نہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگلی بات, اگلا جڑا ہوا جملہ یہ ہے, لیکن اگر حق کے موجود ہونے کے باوجود یہ دیکھو کہ باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے, تو جان لو کہ حق والوں کی کوششوں میں, نیتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ حق موجود ہے اور وہ وکٹری سٹینڈ پر نہیں کھڑا, ہو نہیں سکتی یہ بات. اگر حق ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی بدماشی کر رہی ہے, اگر حق ہوتے ہوئے کوئی ہمیں منہ چڑھا رہا ہے, اگر حق ہوتے ہوئے کوئی ظالم طاقتور ہو رہا ہے, تو ظالم کا قصور نہیں ہے, مظلوم کی کوشش میں کوئی کھوٹ ہے, کوئی کمی ہے. میں 3 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, لیکن مجھ سے کوئی پلٹ کے یہ بات پوچھتا ہی نہیں کہ آپ یہ بات کر کیوں رہے, سناٹا ہو جاتا ہے. میں بولتا ہوں بھائی آج ہم جس پارٹی کو چلا رہے ہو, آپ لے کر چل رہے ہو, یہ آج ہمارے کرداروں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے, یہ آج سے 30 سال پہلے والوں کے کردار کی وجہ سے زندہ ہے. شاید پتہ نہیں ان کو پتا تھا نہیں پتا تھا, لیکن وہ عین قرآن کی لکھی ہوئی احکامات کے مطابق کام کر رہے تھے. وہ کہ ایک یونٹ میں 17 بے روزگار ہیں, 17 کارکنان, اور ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا. اس زمانے میں اپوائنٹمنٹ لیٹر بلینک آتا تھا, 17 گریڈ کی نوکری, نام لکھو اور جاب مل جائے, ایسے ہی ہے. ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے, سارے بے روزگار ہیں, ایک کو دے رہے ہیں, وہ کہتا نہیں میں نہیں, وہ زیادہ مستحق ہے. وہ دوسرا کہتا ہے وہ نہیں, وہ زیادہ مستحق ہے. وہ کہتا ہے وہ نہیں, وہ زیادہ. 17 لوگوں میں سے کوئی بھی ضرورت ہونے کے باوجود اس نوکری کو لینے کے لیے تیار ہے. یہ تھا کردار MQM کا. تو اللہ کی مدد تھی, عروج دے رہا تھا رب. ٹکرا گئے. کیا عروج ملا؟ کہ کوئی بھی پاکستان کا حکمران ماتھا ٹیکے بغیر, بیعت کیے بغیر حکمرانی نہیں کر سکتا تھا. یہ تھا عروج. عزت, ایک ایک کارکن کی, ایک ایک محلے میں جو عزت تھی کہ لوگ اپنے 80 سال کے بزرگ اپنے فیصلے اس 16 سال کے لونڈے لپاڑے کہتے تھے ہمیں نا بھائی, لونڈے لپاڑوں سے کرواتے تھے. یہ تھا کردار. کسی ماں بہن بیٹی کی طرف مجال ہے کہ نظر بھی چلی جائے, کوئی 1 روپے کی چوری کا تصور بھی آ جائے, دیواروں پہ بڑا بڑا لکھتے تھے nobody can bribe MQM, کہ ہمیں رشوت دینے والا کوئی نہیں ہے. اس سے ملا عروج, تقریروں سے نہیں ملا عروج, کردار سے ملا عروج. اور جب کردار ختم ہونے لگے, ملاوٹ آ گئی اور پھر تباہی بربادی آ گئی کہ آج اپنے شہر میں KDA کا بند ریکارڈ ہمارے لوگ چند ہزار جیب میں رکھ کر اپنے یہ معاجروں کا ریکارڈ, اس کی فائلیں بیچ رہے ہیں اسی شہر میں. تو پھر اللہ نے وہ دور بھی دکھایا کہ ہمارے سامنے سارے اعداد و شمار اور طاقت رکھنے کے باوجود اسی دنیا میں اللہ نے دکھایا کہ ہمارے آفیسرز کو مسمار کیا جا رہا ہے اور تم پتھر نہیں مار سکے. مسمار کیا جا رہا ہے, سیل کیا جا رہا ہے, تم پتھر نہیں مار سکے. یہ رب کا نظام ہے. کوئی بھی کانٹامینیٹڈ آدمی جس کے دماغ میں, دل میں یہ ملاوٹ ہو چیزوں پہ, وہ بہادر نہیں ہو سکتا. پھر وہ DSR سے سیٹنگ کرے گا. ایک DSR کی کال کافی ہے اس کو
بہت بڑے بھائی ہوں علاقے کے، لیکن وہ ایک DSR کی کال کی مار ہیں، اڑے گا وہی، کھڑا وہی ہوگا جس کا کردار ٹھیک ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میں گنہگار ہوں آج بہت زیادہ، اللہ نے میرے لیے جگہ رکھی ہے، اور اللہ قرآن میں ہی کہہ رہے ہیں، مفہوم ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک دفعہ توبہ کرو، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کل کو بھول جاؤ، آج دیکھو کیسے کتنی رسوائی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ابھی لوگ ہمیں کہتے ہیں جماعت اسلامی تانا دے رہی ہے، PTI تانا، 2 نمبر لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مردم شماری ریڈ لائن ہے تو حکومت سے کیوں نہیں باہر آتے؟ ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کی اوقات ہو جائے گی ہماری، بھائی 40 لاکھ لوگ اس ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بڑھے ہیں، 4000 بھی نہیں بڑھتے، 4 بھی نہیں بڑھتے، کیونکہ ہمارے پاس آج ہم صرف سارے کارکنوں کو بھی اپنے روڈوں پر نہیں لا سکتے۔ معذرت کے ساتھ یار، مائنڈ نہیں کرنا، سارے کارکنوں میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنے سارے 100% کارکن جو کہ جھنڈا لے کر اس کو بھی روڈ پر نہیں لا سکتے، اس میں سے بھی 40% اس دن اپنا کوئی مسئلہ بتا رہا ہوگا، ورنہ 1 سیکنڈ میں ہم بھی فیصلہ کریں کہ جات تمہاری ایسی کی تیسی، کیسے نہیں گنو گے تم ہمارے، لیکن ہمارا کھوٹا تو مضبوط ہو، کھوٹا مضبوط تعداد سے نہیں ہوگا، کردار سے ہوگا۔ ساتھیو، میری تو یہی بات ہے اور یہیں تک بات ہے، اب فورم آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، پوچھو اگر کوئی بات ہے، آپ سب لوگوں کو بولنا ہے، بات کرنی ہے، اور COC کے ذمہ داران نہیں جو ٹاؤن سے آئے ہوئے ہیں، اگر کوئی کسی کی بات ہے، دماغ میں بات ہے تو بھائی کھڑے ہو، پوچھو، سب بات کرنے کی اجازت ہے، بولو کھڑے ہو کر مصطفیٰ بھائی ساری باتیں آپ کی غلط ہیں، میرے اندر ہے حوصلہ، سنوں گا یہ والی بات، ٹھیک ہے۔ تمام ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ٹائم کے لگانے سے، اس گفتگو سے اوور آل پارٹی کے اسٹرکچر میں، اس کی نیک نامی میں، اس کی اسٹرینتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو فرق پڑے گا، اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جس طرح سے اسکیجول مانگا گیا ہے، اسکیجول دیں جلدی COC کو، تو پھر اس کا کینوس اور بڑھاتے ہیں نیچے UC لیول تک، پھر عوام کے لیول تک اترتے ہیں ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد، MKM زندہ باد۔